بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، معافی مانگو اور اس پروردگار کے سامنے توبہ کرو۔ تو اس آیت کے اندر جو توبہ اور استغفار کی بات کی جا رہی ہے، تو امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے مراد شرک ہے، یعنی شرک اور کفر سے توبہ کرنا مراد ہے۔ اور جو دوسرا قول جو عام مفسرین کا ہے کہ اس سے مراد ہر قسم کا گناہ ہے، کہ آدمی جب بھی کوئی گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر رجوع کر لے اس گناہ سے، یعنی اس توبہ کی معافی طلب کر لے، اللہ سے توبہ کر لے اس گناہ سے۔ اور اس آیت کے اندر دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ تو علماء فرماتے ہیں استغفار کے تعلق انسان کے پچھلے گناہوں سے ہیں، یعنی انسان نے پچھلے زندگی میں جو گناہ کیے ان سے توبہ اور ان سے معافی طلب کرنا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا جو عزم ہے اس کو توبہ کہا جاتا ہے، یعنی پچھلے گناہوں سے بھی توبہ کرنا ہے اور ان گناہوں کو پھر دوبارہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا ہے، اور یہی حقیقی توبہ ہے۔ اگر کوئی شخص آئندہ گناہوں کو چھوڑنے کا عزم نہ کرے تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر کے اندر فرماتے ہیں وہ شخص جھوٹا توبہ کرنے والا ہے، یعنی اس کی توبہ کے اندر جھوٹ ہے، کیونکہ اصل میں توبہ یہ ہے کہ پچھلے جو گناہ ہوئے ان پر شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ دنوں میں ان گناہوں کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے، یہ اصل توبہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے کہ یہاں توبہ کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی کہ اس عمر تک جو ہے نا توبہ قبول نہیں ہوگی، اس عمر تک ہی توبہ قبول ہوگی، ایسی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ رب بڑا مہربان ہے۔ تو اس کے لیے زندگی کی کسی بھی لمحے میں، رات میں، دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، کبھی بھی جو ہے نا انسان اللہ کے دربار میں آ جائے تو اللہ اس کو مایوس ہو کر نہیں لوٹائے گا، بلکہ اللہ اس گنہگار کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اسی لیے ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کو اس کی نزع کی عالم شروع ہونے سے پہلے تک قبول کر لے گا، یعنی موت کی آخری وقت تک اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ ہاں اگر نزع کی عالم شروع ہو گیا، یہ جو نزع کی عالم ہے یعنی جب روح جو ہے نا آ کر گلے میں اٹک گیا، گلے تک پہنچ گیا، اور سامنے جو ہے نا موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے، یعنی اس شخص کا موت یقینی ہے، تو اس وقت جو ہے نا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے نا توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، لہذا اس سے پہلے اگر کوئی اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے اس آخری لمحے تک انسان کو یہ مہلت دیا جا رہا ہے کہ بندے تو توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کا اب جو ہے نا یہ بہترین ایام چل رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی مبارک دن اور مبارک راتیں جو ہے نا ہمیں نصیب ہوئی ہے، تو اگر ان ایام میں ہم توبہ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ اور جو ہے نا ابھی تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، یعنی آخری 10 دن، اور ان دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، اور روایتوں کے اندر ہے کہ آپ اپنے کمر کو کس کر باندھ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے اندر فرماتی ہے كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد میزاره واحیا لیلہ، فرمایا جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی آخری 10 دن رمضان کا جب شروع ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول عبادت کے واسطے
اپنے جو ہے نا کمر کس لیتے تھے اور راتوں کو جاگا کرتے تھے. پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں یعنی آخری 10 راتوں میں جاگا کرتے تھے، یعنی خوب عبادت کرتے تھے. اور پھر فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیویوں کو بھی رات میں جو ہے نا عبادت کرنے کے لیے جگایا کرتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے. دیکھیے عام دنوں میں پورے سال اللہ کے نبی جو ہے نا اپنے گھر والوں کو، بیویوں کو کبھی نہیں جگاتے تھے عبادت کے لیے، لیکن رمضان کے ان آخری 10 دنوں کے اندر ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیویوں کو جگایا کرتی تھی. یعنی یہ دن اللہ کی طرف سے غنیمت ہے، یہ دن ختم ہو جائیں گے اور جو ہے نا پھر سال کے بعد ہمیں نصیب ہوگا یہ رمضان. لہذا یہ جو بچے ہوئے جو لمحات ہیں رمضان کے، ان سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ کیا پتہ جو ہے نا اگلی رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے. اور دیکھیے ان آخری 10 دنوں میں شب قدر بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات کو ہی صرف شب قدر ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. روایتوں کے اندر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، ان میں سے جو طاق راتیں ہیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان میں سے کسی رات شب قدر ہوتی ہے. یعنی یہ کوئی فکسڈ نہیں ہے شب قدر کے لیے کہ یہی اسی رات میں ہوگی. تو ان 5 راتوں میں، ان طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان آخری 10 دنوں کو ہی جو ہے نا جاگ لیں اللہ کے واسطے، تھوڑی جو ہے نا عبادت کر لیں اللہ کے سامنے. اور لیلۃ القدر کے عبادت کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ. بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کی، قیام کیا، یعنی نفل نمازیں پڑھیں، فرمایا اس کی پچھلی تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے. اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے. یعنی ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا ہمیں فری فوقٹ میں موقع دے رہے ہیں کہ ابھی 10 دن باقی ہیں، ان میں جو ہے نا ہم عبادت کی کثرت کریں. جب میں جوانوں کو غفلت کی حالت میں دیکھتا ہوں بڑا دکھ ہوتا ہے میرے دوستوں. میں ایک دن ابھی کل پرسوں ہی رات 10:30 بجے تقریباً ادھر سے گھر میں آ رہا تھا، تو ایک دکان کے اندر بیٹھے جو ہے نا 3 لڑکے لوڈو کھیل رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی پورا سال پڑا ہوا ہے لوڈو کھیلنے کے لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم لوڈو نہ کھیلو، تم ضرور کھیلو میرے بھائی، لیکن رمضان کے ان مبارک راتوں کا تو تھوڑا قدر کر لیا جائے. یہ لوڈو کھیلنے کی وقت ہے کیا؟ بھائی تھوڑی اللہ کی عبادت کر لو. اذان ہو رہی ہے، جوان بچے جو ہے نا وہ ہوٹلوں کے اندر، دکانوں کے اندر بیٹھ کر موبائل میں PUBG کھیل رہے ہیں. اگر ہم ان مبارک ایام کے اندر بھی نہیں سدھرے تو ہم کب سدھریں گے؟ اب جانتے ہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. آج مسجدوں کے جو ہے نا مسجدوں کے سامنے بلٹوزر چلایا جا رہا ہے، اور مسلمان ایسی غفلت کی نیند سویا ہوا ہے کہ رمضان کی مبارک راتوں میں دکان میں بیٹھ کر لوڈو کھیل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ان غفلتوں اور ان خباثتوں کو جو ہے نا درگزر فرمائے. تو تمام سننے والے متعلقین سے میری یہ دستبستہ گزارش ہے کہ خدا را جو ہے نا ان راتوں کو اب 10 ہی دن باقی رہ گئے ہیں. اب ان مبارک ایام کو آنے کے لیے پھر 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب جو ہے نا اپنی عبادت کے اندر تھوڑی کثرت پیدا کریں، تھوڑی جو ہے نا عبادت کر لیا جائے. کیونکہ یہ بات تو طے ہے، زمین آسمان کی یہ تیور اور امت کے جو حالات ہے ابھی، یہ اس بات کی کھلی ہوئی جو ہے نا علامت ہے کہ اللہ اس امت سے بڑا ناراض ہے.
تو لہذا اس روٹھے ہوئے رب کو جو ہے نا تھوڑا منا لیا جائے، اس کی تھوڑی عبادت کر لی جائے، اس کے سامنے تھوڑا آنسو بہا لیا جائے، تھوڑا گرگرا لیا جائے، اور اپنی گناہوں سے جو ہے نا اپنی گناہوں کی بخشش طلب کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم۔